حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ سعد انصاری ایک صحابی تھے، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، کہتے ہیں وہ صحابی تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں وہ محبوب سے ملنے آئے، مزدور آدمی تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا پیروں سے ملنے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹ ضروری ہیں، الا ماشاءاللہ اگر آپ نے منظور نظر ہونا ہے تو، نہیں تو پھر تو منظور نظر ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ، اس کے لیے بھی جیب تگڑی ہو تو پھر بندہ منظور نظر جلدی ہو جاتا ہے۔ ماڑا ہے تو کہتے ہیں تو اتوار والے دن آنا صبح 11 بجے، اور تگڑا ہے تو کہتے ہیں تو راتی خواب وچ بھی آیا سے، مجھے امید تھی تو آئے گا، وہ خواب میں بھی آتا ہے۔ حضرت کو نا چٹکی دل میں کوئی بھر جاتا ہے۔ اقبال کہنے لگے الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری، کدھر جائیں یہ تیرے سادہ دل بندے۔ میرے عزیز میری بات پہ غور کرنا۔ اور اب تو بڑا بڑا عجیب رنگ ہے، عقیدتوں کے بھی بڑے بڑے بھیانک روپ ہیں۔ بھیانک کہتے ہیں نہیں مجھے مولا علی سے عقیدت ہے، میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں۔ او بھائی اگر تو علی والا ہے تو امام حسن والا کیوں نہیں بنتا؟ نیرا علی والا کیوں ہے؟ امام حسن والا بھی بان، امام حسین والا بھی بان۔ جسے امام حسین نے نہیں مانا اسے نہ مان، اور جسے امام حسن نے مانا اسے تو ماننا شروع کرنا، اسے تو مان جسے امام حسن نے مانا ہے۔ جن سے امام حسن کی صلح تیری کیوں نہیں؟ تجھے کیا دقت ہے؟ عجیب مسئلہ ہے نا، تھوڑا سا ماننا تھوڑا سا نہ ماننا، یہ بھی عجیب و غریب رٹا ہے۔ ہم تو اہل بیت نبوت کے پیچھے ہیں، جنہیں جنہیں انہوں نے مانا ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ امام حسن نے جناب امیر معاویہ کو مانا، ہماری گردنیں جھکتی ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ یزید لعنتی کو امام حسین نے نہیں مانا، ہم بھی اس بے ایمان کو نہیں مانتے۔ ختم ہو گئی بات۔ تو یہاں تو عجیب معاملہ ہے، اپنی اپنی مرضی کا رویہ۔ بہرحال حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ حضرت سعد انصاری مزدور تھے، نبی کریم کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھ ملایا حضور سے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بڑی خوبصورت بات۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ سلام لے کے نا صحابی حضرت سعد انصاری وہ محبوب کے دست مبارک کو بوسہ دے کے تو ہاتھ پیچھے کرنے لگے۔ محبوب کریم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، اور سمجھو یار حضور نے تھام لیا، نبی کریم نے دست مبارک کے ساتھ ہاتھ دبا لیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا، محبوب نے نا ان کے ہاتھ پہ دیکھا تو چھالے پڑے ہوئے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ یوں کر کے نا کھولے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ تو دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہ چھالے بنے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آنکھیں آنسو برسانے لگیں، عرض کرنے لگی حضور غریب آدمی ہوں، پھاوڑا لے کے کدال لے کے گویا کئی لے کے مزدوری کرتا ہوں۔ حضور چلا چلا کے چھالے پڑ گئے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے عجیب نظارہ دیکھا، وہ محبوب جن کے قدم چومنے کو جبریل امین جھکیں، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ اور فرماتے ہیں جب حضور نے ہاتھ چوما تو غریبی کو شانے ملنے لگے، مزدوروں کو وقار ملنے لگا۔ میرے رسول پاک کے میلاد کا کمال یہ ہے کہ حضور نے غریبی کو عزت دی۔ حضور فرماتے ہیں بہترین روزی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے، بہترین کھانا وہ ہے جو تو نے 4 ہاتھوں کی محنت کے ساتھ کما کے کھایا۔ وہ جو پالٹیاں ڈالتے ہو نا ایک دوسرے کو روز جبرن کھاتے ہو، اس کی نہیں تعریف کی، وہ جو جیبوں پہ نظر رکھنا اس کی نہیں بات کی، بلکہ فرمایا اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے محنت کر۔ دوسری بات میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی غلامی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اس زمانے میں غلام بکتے تھے، ہے کہ نہیں غلامی آج بھی؟ جی جس کو 2 لاکھ روپیہ دے کے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھ لیتے ہو اور تنخواہ بھی لوگ پوری نہیں دیتے، اور ساری اس کی فیملی غلام بنی ہوتی ہے، تو بیچارہ غلام ہی ہے کہ نہیں؟ چودھری صاحب اس کی جان نہیں چھوڑتے جب تک وہ 2 لاکھ دے نا، وہ باندھ لیتے ہیں، بڑا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور جو سیل مین رکھا جاتا ہے 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے، تو اس کی جان نہیں چھوٹتی، اسے برا بلا بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس نے پیسے لیے ہوئے۔ تو غلامی کی بہت ساری شکلیں آج ہم نے قائم کی ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی جگہ بٹھائے تو پھر اسے احساس رکھنا چاہیے، اسے خیال کرنا چاہیے۔ میرے محبوب نے کیا کیا ہے؟
لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ حضور کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی. میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں نا میرے نبی نے غلاموں کو عزت کتنی عطا کر دی ہے. تم نے توجہ نہیں نہ کی. حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں. یہ کہیں بک گئے تھے اپنے بچپن میں, تو بکتے بکاتے مکہ مکرمہ آ کے بکے. یہاں جب بکے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا. حضور کے نکاح مبارکہ میں آئیں تو یہ بھی حضور کی غلامی میں آ گئے. ان کے علاقے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فلاں قبیلے کا لڑکا ہے. جا کے بتایا. ان کے چچا اور والد لینے آئے پیسے لے کے. محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ پیسے لے لے اور ہمارا بیٹا دے دے. توجہ ہے نا میری بات پر؟ یہ پیسے لے لیں. محبوب مسکرائے, فرمایا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں, بیٹے کی محبت میں آئے. ساتھ چچا بھی تھا. فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسے نہ دینا, ویسے لے جانا. چچا بولا, کہنے لگا یہ بھی ہے کہ وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے, غلامی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے. بڑی دقت والا کام ہے. اقبال کہتے ہیں سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. غلامی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پھر مسکرائے اور بریلی کے امام بولے, فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود, ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام. اور میاں صاحب فرمانے لگے ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. حضور فرمانے لگے میں بلاتا ہوں, اگر وہ جانا چاہیں گے تو مجھے اعتراض لے جانا. چچا کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے, وہ نہیں جانا چاہیں گے. محبوب فرمانے لگے کہہ تو رہا ہوں بلاتا ہوں. تھوڑی دیر گزری, حضرت زید بن حارثہ کو بلایا. محبوب فرمانے لگے وہ تمہارے والد ہیں, وہ چچا ہیں. دیر کے بچھڑے تھے, گلے ملے, بڑا روئے. والد کہنے لگے بیٹا تیری ماں روتی ہے, بہنیں رستہ دیکھتی ہیں, چل گھر چلیں. بڑا روئے بڑا روئے. جب باتیں ٹھنڈی ہو گئیں, آنسو تھمنے لگے, دور کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ. توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے کہا حضور نے غلامی کو شان ہی بڑی دے دی کہ لوگوں کو غلامی پسند آنے لگی. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی, اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آواز دی, میٹھا اور مد بھرا لب و لہجہ, فرمایا زید تمہارے والد تمہیں لینے آئے ہیں, اگر جانا چاہو تو میری طرف سے اعتراض کوئی نہیں, جانا چاہو تو جاؤ. ابن اسحاق لکھتے ہیں جناب زید نے سنا تو دوڑے آئے, حضور کے قدموں میں بیٹھے, رونے لگے. حضور میں نے نہیں جانا, یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا. محبوب کہنے لگے والد ہیں چچا ہیں جاؤ. عرض کی حضور یہ بڑا پیار کریں گے, پر جب ایک دفعہ آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں نا, حضور جب آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں نا, یا رسول اللہ کیا کروں, یہاں تیرے قدموں میں رہوں, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میرے دوستو غلامی کو شان دے دی. ان کے صاحبزادے تھے حضرت اسامہ بن زید. صاحب عزد الغابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب 1,44,000 لوگوں کو لے کر 1,44,000 لوگوں کو لے کر حج کرنے گئے, اور جب محبوب عرفات سے نکلے مزدلفہ آنے کے لیے تو بڑی جلدی ہوتی ہے, اذان وہاں ہو چکی ہوتی ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ جا کے. تو کہتے ہیں سارا قافلہ جا رہا تھا, میرے نبی کریم نے روک دیا, فرمایا ٹھہر جاؤ, کسی کا انتظار ہے, کسی کا انتظار ہے. لوگ دیکھنے لگے شاید کسی سردار کا انتظار ہوگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو جناب اسامہ بن زید حضور کے غلام زادے آئے. غلام زادے اسامہ بن زید جب وہ پیچھے سے آئے تو لوگ کہنے لگے ان کا انتظار تھا. تو محبوب کریم نے فرمایا ان کا انتظار تھا, یہ بھی بڑے وفادار ہیں, ان کا باپ بھی بڑا وفادار ہے. غلاموں کو آج ہمارے گھروں میں جو بی بی برتن دھوتی ہے نا بیچاری, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی, اسے لوگ کہتے ہیں کام والی مائی, صفائی والی آئی ہے کہ نہیں. بھائی اسے آنٹی بھی تو کہا جا سکتا ہے نا, پپھو بھی تو کہا جا سکتا ہے نا. ہمارے دیہاتوں میں صاحبزادہ صاحب کے ہاں بھی
ان کے والد نے ان کے بھائی نے ماشاءاللہ بڑی ڈیرے داری رکھی ہوئی ہے. ہمارے دیہاتوں میں نا وہ جو کام کرتا تھا نا ڈیرے دار پہ آدمی, اس کو بھی سارے چاچا جی کہتے تھے. کام والی بیوی کو بھی پھپھی کہتے تھے ساری. کیا قدر کرتی ہے اس سے, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم اس اعزاز کو سمجھتے ہی نہیں, ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں.